بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرن میڈیسن سے حکیم محمد جنید آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم نے ان نشستوں کا باقاعدہ آغاز کیا جس میں ہم صحت کے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو کیا کریں گے، جس میں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ صحت ہے کیا۔ صحت کی تعریف مختلف اطباء کرام اور مختلف حکماء کے نزدیک الگ الگ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں اس وقت جو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہی کی بات مانی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو WHO کے مطابق صحت کیا ہے؟ اگر آپ مختلف ڈاکٹرز یا اطباء کا اوپینین دیکھیں گے اس میں، تو بعض کے نزدیک فزیکل فٹنس ایک عام شخص جسمانی طور پہ اگر اپنے روزمرہ کے کام نارمل روٹین میں ٹھیک سر انجام دے پا رہا ہے تو وہ صحت مند ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ ناکافی ہے۔ اس میں کچھ اطباء کرام ساتھ ذہنی صحت کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ ذہنی طور پہ بھی فٹ ہونا ضروری ہے ایک ہیلدی شخص کے لیے۔ لیکن جو ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن عالمی ادارہ صحت جو گائیڈ لائنز دیتا ہے وہ یہ کافی نہیں۔ اس میں ساتھ جسمانی صحت، ذہنی صحت اور سوشل ویل بینگ یعنی کہ سماجی صحت سے مراد معاشرتی صحت بھی شامل کی جاتی ہے۔ تو یہ کرائٹیریا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دیا جاتا ہے، یہ کیونکہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات کہنا کسی ایک خطے پہ یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بینگ اے مسلم اگر اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ انہوں نے تو اس میں اس ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں ظاہر ہے ایتھیسٹ کو بھی انکلوڈ کرنا ہے۔ ایتھیسٹ وہ لوگ جو خدا کے انکاری ہیں، لادین لوگ ہیں۔ اگر ہم علاقائی طور پہ میں بات کروں، اپنا اوپینین دوں، تو میں یہ کہوں گا کہ جسمانی صحت، ذہنی صحت، اس کے ساتھ ساتھ سماجی صحت اور روحانی صحت، وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے صحت کا۔ تو یہ تمام تر چیزیں مل کے ایک شخص کی صحت کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس حد تک کوئی شخص صحت مند ہے۔ اب جب اس سلسلے کے ہم نے آغاز کیا تو ہم اس میں ان سب ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ صحت کو پہلے ڈیفائن کریں گے، پھر اس سے آگے پھر مزید مختلف امراض پہ بات کیا کریں گے۔ تو صحت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیونکہ ہم نے فزیکل فٹنس کی بات کی ہے، جسمانی صحت کی بات کی ہے، تو اس پرٹیکولر ویڈیو میں صرف جسمانی صحت پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ باقی اس کی جو باقی اسپیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کو ہماری دیگر جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے چینل ایسٹرن میڈیسن پہ، یوٹیوب پہ چینل EASTERN ایسٹرن MEDICIN میڈیسن، ایسٹرن میڈیسن پہ باقی جو گفتگو کے موضوع ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو جسمانی صحت کی بات کر لیتے ہیں۔ جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے جو اصول ہیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن پہ آپ صحت کو چیک کریں گے کہ آپ کس حد تک فٹ ہیں، اور اس صحت کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، برقرار کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسمانی صحت میں آپ کی خوراک ہے۔ خوراک جزو بدن بنتی ہے، بدن کا حصہ بنتی ہے، اسی سے بدن نشو و نما پاتا ہے، اسی سے اس کی افزائش ہوتی ہے، تو اس میں خوراک کا بہت اہم رول ہے۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیوٹریشنسٹ ٹی وی پہ بھی آ کے اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ بعض کے جو اوپینین ہوتے ہیں وہ کافی ریڈیکولس بھی ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ اگر بات کی جائے، کچھ لوگ آئیں گے آگے کہیں گے کہ آپ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسا کریں کہ پروٹینز لیں، جس میں آپ گوشت کھائیں، انڈے استعمال کریں، دہی استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، فریش ویجیٹیبلز، فریش فروٹس استعمال کریں۔ تو جب وہ اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی چیز باقی بچ نہیں جاتی، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو میرا خیال ہے ریت سیمنٹ کھاتا ہو یا کچھ ایسی چیز۔ تو یہی خوراک ہوتی ہے، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ عام طور پہ یہی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو مزید اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اگر بات کی جائے گی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈائٹ کے متعلق پوری الگ ویڈیو ایک ملے گی جس میں ڈائٹ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ابھی صرف اس کے اصول ڈسکس کیے جائیں گے کہ ڈائٹ کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ یہ کیونکہ جزو بدن بننی ہوتی ہے، پہلی چیز جب ڈائٹ لی جاتی ہے تو اس کا ایک جو وقت ہے وہ مقرر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے
اصول وضع کر لینے چاہیے کہ اگر ایک شخص مختلف لوگ ظاہر ہے ہر کسی کی الگ الگ لائف ہیبٹس ہیں. اگر کوئی اٹھتے ہی آ کے صبح مارننگ میں ڈائریکٹ 9 بجے اٹھ رہا ہے اور آتے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے تو اس وقت اس کا ابھی تک آنتے معدہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اس لیے اس کو یقیناً کچھ گیپ دینا ہوگا. آپ اگر صبح ایک شخص 7 بجے 8 بجے اٹھ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ 1-1.5 گھنٹے کا گیپ ضروری ہے کھانا کھانے کے لیے, جس دوران آپ پانی پئیں گے, برش کریں گے, تاکہ آپ کا GIT ایک دفعہ متحرک ہو جائے, آپ کی آنتوں کا نظام, آپ کا معدہ سب ایک دفعہ متحرک ہو جائے. اسی طرح اگر آپ ناشتے کو پوسٹ پون کرتے چلے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں تو بھی آپ کی صلاحیتیں اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے پوری رات, آپ ظاہر ہے رات میں کھانا کھایا, فاسٹنگ میں رہے, سو گئے اور صبح پھر ناشتہ نہیں کیا, جیسے کہ اکثر آج کل یوتھ کی یہ روٹین ہوتی ہے, اور اسی طرح کالج یا اسکول چلے گئے, تو اس میں آپ کے برین کو ضرورت ہے, آپ کے دماغ کو ضرورت ہے انرجی کی, تو وہ اس سے سفر کرتا ہے, اسے نیوٹریشن نہیں ملتی, اسے خوراک غذائیت نہیں ملتی آپ کے دماغ کو, تو دماغ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, برین سیلز زیادہ فاسٹنگ کی وجہ سے. اسی طرح ایک روٹین رات کے کھانے کی بھی, رات کا کھانا بھی اس میں زیادہ امپورٹنٹ ڈسکس کرنا, کیونکہ بہت سے لوگوں کی روٹین بہت زیادہ بزی روٹین ہوتی ہے, روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص رات میں 10 بجے 12 بجے 10 بجے اپنے کام سے فارغ ہو رہا ہے اور آتے ہوئے باہر جنک فوڈ لے رہا ہے یا زیادہ ہیوی میل لے کے 11 بجے آ کے 12 بجے سو جاتا ہے, تو وہ اس کو جتنا اس کو واک کا ٹائم یا اس کو ڈائجسٹ کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے تھا ہضم کرنے کا اس غذا کو, وہ نہیں مل رہا, تو اس سے موٹاپا آتا ہے, پیٹ پھولے گا, اس طرح کے امراض جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول بڑھے گا, اس کے بڑھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہونے کے چانسز, ہائی بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جائے گا, تو یہ معاملات ہوں گے. تو ایک تو خوراک میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس کا ایک اصول وضع کرنا ضروری ہے, کہ اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جسمانی صحت میں جو دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ کسی بھی جسم کی جو حرکت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ جسم اس وقت فٹ ہے یا نہیں. وہ کس طرح سے, اگر ایک شخص کی روٹین تھی کوئی بھی کام کرنے کی اور وہ اس میں بالکل بھی تھک نہیں رہا, سارا دن کام کر رہا ہے جیسے عام طور پہ کرتا ہے, اور اچانک کچھ دن سے وہ وہی خوراک لے رہا ہے, وہی لائف کا پیٹرن فالو کر رہا ہے, وہی اس کی روزمرہ کی روٹین چل رہی ہے, لیکن وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گیا, تھکنے لگ جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود ہم. تو اس کی یہ جو روزمرہ کی جتنے بھی کام, ایک اگر ہیوی ورکر ہے وہ وہی کام روزانہ جسمانی اپنی قوت سے کرتا ہے, مزدور ہے, اور وہ اس میں ابھی کمی محسوس کر رہا ہے, اسی خوراک کو لیتے ہوئے, اسی نیند کو لیتے ہوئے, سب کچھ ویسے ہی کرتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہے. اسی طرح کئی لوگ ذہنی کام کرتے ہیں, ان کا بیٹھنے کا کام ہے, لیکن اگر وہ پہلے بیٹھے بیٹھے نہیں تھکتے تھے اس طرح سے, اور اب وہ اپنی ایک چینج محسوس کر رہے ہیں, ایک تبدیلی آ رہی ہے جس میں ان کو وہ بیٹھ کر بھی تھکنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی موومنٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے جتنا وہ ان کے روزمرہ کی روٹین ہے. جتنی ریسٹ ضروری ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہے. اسی طرح جسمانی صحت کو جو ایک اور پیرامیٹر چیک کرنے کے لیے ضروری ہے, جسمانی صحت کا موازنہ کرنے کے لیے جو ایک اور ہمارے پاس پیرامیٹر ہے, وہ ان مادوں کا اخراج جو جسم سے ہونا ضروری ہے, جب وہ رکنے لگیں گے, جسم میں ٹھہرنا شروع ہو جائیں گے, تو جسم کی صحت برقرار نہیں رہے گی. جیسا کہ جو جسم میں مادے ٹھہرنا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے خون ہے. خون جو بلڈ ہے انسان کا, وہ اگر اس کا اخراج ہوگا کسی بھی طرح سے, ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹل کے ساتھ ساتھ کسی کی نکسیر پھوٹ سکتی ہے جس میں اس کا خون کا ضیاع ہو رہا ہے, اور یہ ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے کہ ویک میں ایک دفعہ کسی کی اکثر اگر نکسیر پھوٹ رہی ہے تو اس میں اس کا خون کا ضیاع ہوگا. اس کی وجہ سے اس کو مزید یہ انیمیا ہونا بلڈ خون کی کمی ہو جائے گی جسم میں, اور سانس پھولے گا. ظاہر ہے خون کے جو خلیے ہیں, سرخ خلیے, ان کا کام آکسیجن کی سپلائی ہے آپ کے برین تک, آپ کے باقی اعضاء تک,
تو جسم کو پوری طرح سے جب غذائیت یا آکسیجن نہیں ملے گی تو جسم تھکنا شروع ہو جائے گا. خون کی کمی یہ بات اس میں مزید اضافہ کرے گی کہ وہ اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے اس کو فالو نہیں کر پائے گا. اسی طرح دوسری جو بات ہے ہمارے پاس خواتین میں، جیسے کہ خواتین میں دوران حیض ماہواری کے دوران اگر خون کا زیادہ اخراج ہو رہا ہے، روٹین سے زیادہ ہو رہا ہے، ایک اس کی گائیڈ لائنز آپ کے معالج بھی بتا دیں گے کہ کتنا نارمل ہے اگر کسی کو شروع میں ہی زیادہ ہو رہا تو اگر وہ زیادہ اخراج مسلسل ہوتا رہے گا ریگولر بیسس پہ تو خون کی کمی ہو جائے گی. خون کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اسی طرح جسم میں جو پانی کی مقدار ہے، پانی کی مقدار میں بھی اگر کمی آئے گی، کیونکہ اس کا بھی ٹھہرنا جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو پانی کی اگر مقدار میں کمی آئے گی جسم میں، جس کی عام طور پہ عمومی وجہ ڈائریا اسہال ہو جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جسم جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی صحت برقرار نہیں رہے گی. اسی طرح یہ میں نے وہ چیزیں ڈسکس کیں جن کا جسم میں ٹھہراؤ ضروری ہے، اور ان کا اخراج اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ نقصان دہ ہوگا صحت کے لیے. اب ان چیزوں پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں جن چیزوں کا اخراج ضروری ہے. جن چیزوں کا اخراج ضروری ہے، اگر وہ چیزیں، وہ مادے جسم میں رکیں گے تو جسم میں زہریلے مادوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا اور جسم کی صحت برقرار نہیں رہے گی. اب کن چیزوں کا اخراج ضروری ہے؟ اخراج آپ کا دن میں فیسز کا اور یورین کا، یعنی پخانے اور پیشاب کا جو اخراج ہے وہ ضروری ہے ریگولر بیسس پہ. اگر اس میں کمی آئے گی، جیسا کہ کوئی شخص اگر پخانے کی اگر بات کریں تو اگر قبض کا شکار ہے تو یقیناً اس کا جن چیزوں کا اخراج ضروری ہے جسم سے وہ اگر نہیں ہو سکے گا تو اسے اسکن ڈیزیزز ہوں گی، برین ڈیمیج ہوگا، بلڈ میں ٹاکسیسٹی بڑھے گی، تیزابیت بڑھے گی خون میں، اور زہریلے مادوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا. اسی طرح جب ہم یورین کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں، کرونک پیشنٹس، ان میں ان کے اگر گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے اور پیشاب کے ذریعے جو مادے خارج ہونے ہیں جیسا کہ کریٹینین، یوریا، وہ اگر اپنی جو اس کی روٹین ہے اس کے مطابق خارج نہیں ہو پا رہے تو وہ بھی جسم میں، خون میں یوریا کریٹینین کا لیول بڑھنے سے زہریلے مادے بڑھیں گے اور وہ برین کو بھی ڈیمیج کریں گے اور دیگر اعضاء کو بھی ڈیمیج کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جنرل بات کی ہم نے صحت کے متعلق، کہ صحت کے متعلق کیا 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 جا سکتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، کن پیرامیٹرز پہ ہم اسے چیک کر سکتے ہیں، اور اور کس طرح اس کا حفاظت کر سکتے ہیں، صحت کو قائم کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ وہ باتیں ہم نے ڈسکس کر لیں. اس کے علاوہ ہم جو نیکسٹ آگے ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کی، ذہنی صحت کی، لیکن یہ اس کے لیے دوسری ویڈیو میں آپ یقیناً دیکھیں گے. اور یہ ویڈیوز ہمارے ایسٹرن میڈیسن چینل یوٹیوب پہ EASTERN ایسٹرن MEDICI یعنی میڈیسن پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی، وہاں دیکھ لیجیے گا. اسپیشلی جو اسپرچول ہیلتھ کی میں بات کروں گا، میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسپرچول ہیلتھ والا جو معاملہ ہے، بینگ اے مسلم، کہ ہماری بطور بحیثیت امت کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اس میں، وہ بھی ایک ہیلتھ ہی کا پہلو ہے، تو وہ بھی میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا. اسپرچول ہیلتھ پہ آپ ضرور ہم ویڈیو دیکھیے گا جو کہ اس وقت ایسٹرن میڈیسن پیج پہ اویلیبل ہوگی. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.